یہاں تو بنی بنائی مسجد توڑ دی جاتی ہے۔ 1949 تک جس مسجد پہ نماز پڑھی گئی ہو اس مسجد کے خلاف فیصلہ آتا ہے کہ اس کے بدلے 5 ایکڑ زمین دوسرے کو دے دو۔ پتہ نہیں یہ بیچارہ جج کہاں سے پڑھ کے آیا تھا اور کون سی اسکول سے اس کو جج کی سب کا سرٹیفکیٹ ملا تھا۔ جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم، جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم، بھلا اس منصف سے انصاف کی فریاد کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ انصاف کہاں رہ گیا ہے؟ انصاف تو یہ تھا کہ گرجا سے نکل گئے، کیوں؟ نماز پڑھنا جائز تھا میرے لیے، لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس کو مسجد نہ سمجھ لیں۔ یہ حالات تھے ہمارے، یہ ذمہ داری تھی ہماری، اور وہیں سے سب لوگ اپنے اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے، چلو بیت المقدس میں چلنا ہے، چل دیے۔ حضرت عمر فاروق جس اونٹ پر بیٹھے تھے اس پہ کچھ سامان تھا، بس ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کچھ دیر بیٹھتے تھے اور ان کا غلام لگام پکڑ کے چلتا تھا، کچھ دیر غلام بیٹھتا تھا تو حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چلتے تھے۔ یہ طے ہو گیا تھا تھوڑی دور تم چلو گے، تھوڑی دور ہم بیٹھیں گے، تھوڑی دور ہم چلیں گے، تم بیٹھو گے۔ یہ ہوا، کبھی غلام بیٹھتا، کبھی عمر بیٹھتے، کبھی غلام بیٹھتا، کبھی عمر بیٹھتے، اور ایسے سفر ہوتے ہوتے بیت المقدس آ گیا۔ بیت المقدس جب آیا، سوچو اتنا دور رہ گیا ہوگا جیسے یہ اور آپ کی وہ گاڑی ادھر جو کھڑی ہوئی ہے 4 ویلر، وہ اتنی دور کا تقریباً 300-400 میٹر کا فاصلہ، 300 میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہوگا۔ تو باری آ گئی حضرت عمر فاروق کے لگام پکڑنے کی، اونٹ کی لگام پکڑنے کی، اور حضرت عمر فاروق کے غلام کے بیٹھنے کی باری آ گئی اونٹ پر۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے اونٹ کی؟ باری آپ کی ہے لگام پکڑنے کی، لیکن میں آپ کا غلام ہوں، لگام میں پکڑتا ہوں کیونکہ بیت المقدس آ گیا ہے، لوگ کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، اگر لگام پکڑا ہوا آپ کو دیکھیں گے تو جنازہ نکل جائے گا عزت کا۔ امیر المومنین، سارے اسلامی شہروں کا امیر، اور اونٹ کی لگام پکڑے اور غلام بیٹھا ہوا ہے، نہیں نہیں ہم یہ بے عزتی نہیں ہونے دیں گے، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے، اب تھوڑی دور رہ گیا میں پیدل لے کے چلتا ہوں، آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا واہ، انصاف کا مرڈر کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، انصاف کا خون کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، تم بیٹھو اونٹ پر، تمہاری باری آئی بیٹھنے کی۔ کہا غلام نے امیر المومنین بیٹھنے کی باری میری ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں، آپ بیٹھیے، میں اپنی باری خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں۔ نہیں تم دے رہے ہو، میں نہیں لے رہا ہوں، بیٹھو تم۔ اب غلام کیسے نہیں مانے گا عمر فاروق کی بات؟ بیٹھو تمہاری باری آئی، بیٹھو، میں نہیں دیتا ہوں اپنی باری، چلو بیٹھو۔ غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اور حضرت عمر فاروق نے لگام پکڑ لی، لگام، اور چلنے لگے۔ یہی واقعہ دیکھا تھا مہاتما گاندھی نے تو کہا تھا کہ عمر فاروق کا قانون نافذ کر دو دیش کے اندر، خون خرابہ بند ہو جائے۔ غیروں نے پڑھا اسلام، سمجھ گئے۔ دیکھ رہا ہوں اتر پردیش کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ الہ آباد میں ایک عورت نے ڈی ایم کو اپلیکیشن دیا ہے، ایک عورت نے، کہ 5:30 بجے کے قریب اذان ہوتی ہے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ہماری نیند کھل جاتی ہے، پھر ہمیں نیند نہیں آتی ہے، پھر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے اور پھر میں ٹینشن میں رہتی ہوں۔ قانون اپنی جگہ پر ہے، 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر بند رہنے کی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، قانون میں ہم کچھ دخل اندازی نہیں دے رہے ہیں، یہ سب کے لیے ہے، قانون اپنا کام کر رہا ہے، مجھے کسی اس پر آبجیکشن نہیں لگانا ہے، لیکن صرف بتانا اتنا ہے کہ دیکھیے وہ ایک ہندو عورت کیا کہہ رہی ہے کہ 5:30 بجے کے قریب اذان کی آواز آتی ہے اور میری نیند کھل جاتی ہے۔ ایک ہندو عورت اذان کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور مسلمان اذان کی آواز سن کر گھوڑے کا بیچ کے سوتا ہے، لگتا ہے جیسے مچھلیاں بیچ کے آیا ہوا ہے۔ تم سے اچھی وہ ہندو عورتیں ہیں جن کی اذان کی آواز سن کے کم سے کم آنکھ تو کھل جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتی الگ بات ہے، لیکن آنکھ تو کھل جاتی ہے کم سے کم۔ یہاں تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، بے شرمی کی حد ہو گئی ہماری، آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے۔ اس عورت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ تمہاری اذان کی آواز سن کر ہم تو اڑ سکتے ہیں، لیکن تم اتنے بے شرم ہو کہ تمہاری آنکھ تک نہیں کھلتی۔
یہ بیچارے نکلیں گے جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے وہ جلوس نکال لیں، اس کو سزا دو، قرآن کی آیتیں نکلواتا ہے، اس کو مارو۔ ان کا محبت دیکھو، جو اپنی چادر اپنے اوپر سے ہٹا کر مسجد میں نہ جا سکے وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پھانسی دو، پھانسی دو، اور جو فجر میں سوتا رہے اس کو کیا کرو؟ گلے لگاؤ، اس کو گلے لگاؤ۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک شخص کی فجر کی نماز کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی بس۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے تو وہ دیر سے آیا، امیر المومنین نے جب سلام پھیرا تو اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، اس نے پوری کر دی، ایک رکعت چھوٹی تھی فجر کی، پوری کی۔ حضرت عمر نے CID سے کہا اپنی خفیہ پولیس سے، جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی اس کا نام نوٹ کرو تو ڈائری پہ۔ کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہ ہاں۔ کہا نہیں وہ روز آتا ہے، آج پیشاب پائخانے میں دیر ہو گئی ہوگی۔ کہ اللہ کرے کہ وہی ہو جو تم کہہ رہے ہو، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کے اندر منافقت تو نہیں آ گئی ہے، اگر منافقت آئی ہوگی تو کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا۔ آج دیر سے آیا میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ 3 دن مسجد میں دیر سے آیا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو مرتد کو سزا دیتا ہوں، داہنا ہاتھ کاٹتا ہوں بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ کاٹتا ہوں تو دایاں پیر، میں اس کا وہی سزا دوں گا اگر اس نے 3 دن مسجد میں دیر سے آیا۔ سوچئے، پیشاب و پائخانے میں گیا تھا، اذان کا جو موبائل کا زمانہ نہیں تھا، گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت حالات یہ دیکھیے، بیچارہ آیا پیشاب پائخانے میں دیر ہو گئی ہوگی، چلا اور نماز پڑھنے ایک رکعت نکل گئی، بعد میں آیا تو جماعت میں شریک ہو گیا، حضرت عمر نے سلام پھیرا تو وہ ایک رکعت پوری کر لیا، ایک رکعت مل گئی تھی، صرف ایک رکعت چھوٹی تھی، تو حضرت عمر نے کہا اس کا نام نوٹ کرو، اور 3 دن دیر سے آئے گا تو میں اس کو مرتد والی سزا دوں گا۔ اور جو پورے ہفتے نماز نہ پڑھے، وہ فجر کی نماز جو پورے مہینے نہ پڑھے، جمعہ کی نماز ہی تو ہم ہفتے ہفتے پڑھتے ہیں بس، لیکن فجر کی نماز تو ہمیں لگتا ہے مہینوں سے نہیں پڑھی ہوگی، جمعہ کے دن بھی تو ہم فجر کی نماز میں نہیں پہنچ پاتے مسجد کے اندر فجر کی حضرت عمر نے کہا اس کا نام نوٹ کر لو۔ غور کرو میرے بھائیوں، غور کیجئے ہم کیسے لگ رہے ہیں، ایک وقت ایک زندگی میں ایک ٹائم دیر سے آیا تو نام لکھ لیا گیا، اور ہم مسلمان ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اور اپنی لگام اونٹنی کی پکڑ لی اور لے کے چل دیے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مولانا کہاں سے نکلے، کہاں پہنچے اور پھر وہیں آ گئے۔ اونٹنی کی لگام پکڑ کے جیسے ہی چلنے لگے اور چلتے چلتے پھر بیت المقدس پہ آ گئے تو وہاں کھڑے لوگ منظر دیکھ رہے تھے، یہود و نصارہ، وہ سمجھ رہے تھے کہ جو اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہی امیر المومنین ہے، وہی عمر ہے جس نے اتنی جلدی پوری دنیا کے اکثر حصوں پہ قبضہ کر لیا اور اس نے اسلام کو پھیلا دیا، جھنڈا اسلام کا لہرا دیا، بیت المقدس تک آ گیا۔ لیکن ان کا غلام اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہے، وہ اتر کے آتا ہے بیت المقدس کے قریب، لوگ اس سے مصافحہ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہی امیر المومنین ہے۔ اس نے کہا مجھ سے مصافحہ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ کو دیکھنے کے لیے ہماری نگاہیں تھک گئی تھی، ہم آپ کو ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے، آپ امیر المومنین ہیں اس لیے آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ ان کا غلام کہتا ہے نہیں، امیر المومنین میں نہیں ہوں، امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی کو بٹھا رہا ہے، اونٹنی کی لگام پکڑ کے اونٹ کو بٹھا رہا ہے اور اونٹنی کو صاف کر رہا ہے، اس کو سہلا رہا ہے اور اس کے پاس پانی لے جا کر اس کو پانی پلا رہا ہے۔ لوگوں میں تو اس کا غلام ہوں، خادم ہوں، امیر المومنین تو یہ ہے۔ ہماری اونٹنی پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی اور ان کے لگام پکڑنے کی باری آ گئی تھی، میں نے ان سے کہا تھا کہ میری باری آپ لے لو، آپ کی باری میں، انہوں نے منع کر دیا، فرمایا کہ نہیں، جب اللہ نے میری قسمت میں لگام پکڑنا ہی لکھا ہے تو میں اونٹنی پر کیوں بیٹھوں؟ تو انہوں نے لگام پکڑنا ہی بہتر سمجھا ہے، انہوں نے اپنا حق مجھے نہیں دیا۔ یہودیوں نے جب یہ منظر دیکھا سنا تو چیخ پڑے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ انسانیت کا اس سے بڑا سبق کیا ہوگا؟ اپنی باری اپنے غلام کو نہیں دے رہے ہیں، اونٹ پر بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں، میری باری جب لگام پکڑنے کی آئی ہے تو میں لگام پکڑ کے ہی چلوں گا، اونٹنی پر نہیں بیٹھوں گا۔ اونٹنی کی لگام پکڑ کے مسجد کے دروازے تک جا
کمی رہے، اسلام کے قانون پر عمل کرنے میں اگر بے عزتی ہو رہی ہے تو ہونے دو، عزت کا مالک و ذلت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس امیر المومنین کی سادگی کا حال ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی، جس میں آپ کا چائنا بھی تھا، آذربائیجان بھی تھا، عراق بھی تھا، ایران بھی تھا، مصر بھی تھا، فلسطین بھی تھا، سیریا ملک شام بھی تھا، مصر بھی تھا، اس میں یہ سارے ممالک آیا کرتے تھے۔ اتنے ملکوں، اردن بھی تھا، الجزائر بھی تھا، اتنے ملکوں پر بیک وقت حکومت کرنے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اتنے ملکوں پر خلافت کرنے والی شخصیت کا حال یہ کہ وہ اٹھنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے اور یہ درس دے رہا ہے، امیر ضرور ہوں لیکن امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، مالک آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اپنے غلام پر رحم کرو، غلام بھی انسان ہوتا ہے، اس کو انسانیت سے مت نکالو، اپنے غلاموں پر بھی رحم کیا کرو، اپنے غلاموں کو بھی انسان سمجھا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس انسانیت کے سبق کو بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ، اور ان سے ان کی محنت اور طاقت سے زیادہ ان سے کام مت لینا۔ اگر ان سے ان کی ضرورت و طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہو، جو ان کی طاقت سے باہر ہو تو اس میں تم ان کی مدد بھی کرنا۔ مثلا 50-100 کلو کا کوئی سامان تم ان سے اٹھوا رہے ہو اپنے غلام سے اور وہ بیچارہ اٹھا نہیں پا رہا ہو تو تم بھی اس کی مدد کرنا، اس میں اس کا سہارا بن جانا۔ یہ مالکوں کو حکم دیا جا رہا اپنے غلام پر رحم کرنا۔ انسانیت کا اس سے بڑا سبق اور کیا ملے گا؟ انسانیت کا سب سے بڑا سبق اس ذات نے دیا جس کی تعلیم کا یہ اثر ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم دنیا والوں پر، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین پہ صرف انسان ہی نہیں ہوتے ہیں، زمین پر جانور بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی کی اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ میرے دو اونٹ بیت المال سے بھاگ گئے تو ان کو پکڑ کے لائے۔ حضرت عثمان نے کہا اونٹ تیزی سے بھاگ رہے، تم ادھر آؤ ٹھنڈا پانی پیو، گرمی میں کہاں بھاگ رہے ہو، یہ اونٹ میرے غلام پکڑ کے لے آئیں گے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، عثمان یہ اونٹ اگر غائب ہو گئے تو قیامت کے دن تم جواب نہیں دو گے، میں جواب دوں گا۔ پھر اونٹ کو پکڑ کے لائے اور بیت المال میں جمع کیا۔ پوچھا بیت المال کے ذمہ داروں سے اونٹ کیوں بھاگے، اونٹ کو کیا تکلیف ہے، کھانا پانی برابر نہیں دیتے تھے؟ تو جواب ملا کھانا پانی برابر دیتا ہوں لیکن اونٹ تو جانور ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں، وہ تو آزادی چاہتے ہیں، اس لیے رسی توڑ کر بھاگ گئے۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے یہ بات نہیں ہے، آؤ امیر المومنین میں دکھاؤں یہ اونٹ کیوں بھاگے ہیں۔ انہوں نے ان کی دم پکڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں ایک زخم ہو گئے ہیں، ان دونوں اونٹ کی لیٹرین کے راستے سے خون نکل رہا ہے، زخم ہے، اور جب اونٹ زمین پر بیٹھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے کہا ان زخموں کی وجہ سے یہ رسی توڑ کے بھاگ گئے۔ حضرت عمر نے نظر آسمان پہ ڈالی، اللہ آج ان دونوں اونٹوں کے زخم کا مجھے پتہ نہیں چلا، کل قیامت کے دن تم مجھ سے حساب و کتاب نہ لینا۔ پھر جنگل میں گئے، جڑی بوٹی توڑ کے لائے، اس کو پیسا اور اپنے ہاتھ سے اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں لگا رہے ہیں۔ ان کے ذمہ داروں نے کہا امیر المومنین ہمیں دے دو، غلام نے کہا ہمیں دے دو، میں اونٹ کے لیٹرین کے راستے میں لگا دوں گا۔ حضرت عمر کہتے نہیں یہ کام تم نہیں کرو گے، یہ میرا کام ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، ان اونٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یہ اونٹ میرے دور خلافت میں بھاگ رہے ہیں، اس لیے اونٹ کی خدمت کرنے کا موقع مجھے ملا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس اونٹ کی زخموں پر مرہم لگا رہے ہیں، جڑی بوٹی لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اے اللہ جو کام میرے کرنے کا وہ میں کر رہا ہوں، شفا دینا تیرا کام ہے۔ اے اللہ ان اونٹوں کے بھاگنے کا سبب یہ تھا، جو بھاگ گئے لیکن مجھے معلوم نہ تھا، اللہ قیامت کے دن مؤاخذہ مت کرنا، اللہ قیامت کے دن اس پر سوال و جواب مت کرنا۔ یہ اونٹوں کے ساتھ رحم و کرم کا جب معاملہ یہ تھا تو سوچو انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کتنا رہا ہوگا، کتنا رہا ہوگا۔
ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے، مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا اے بھیک مانگتا ہے تو، کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ کہا امیر المومنین میں مجوسی ہوں، گزر بسر چلانا ہے، کھانے پینے میں کمی ہے، اور پھر آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، جزیہ بھی دینا پڑتا ہے، اس لیے بھیک مانگے بغیر کام نہیں چلتا. میرے پاس اتنا کھانے پینے کو نہیں ہے اور ٹیکس ادا کرنے کے لیے نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق کے آنکھ میں آنسو آ گئے. اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور بیت المال میں لے آئے. اس کو کچھ نقد دیا اور بیت المال کے کیشیئر سے کہا اس کا وظیفہ جاری کر دو. مجوسی ہے تو کیا ہوا، یہودی ہے تو کیا ہوا، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی کی مدد کی جائے. مدد کی، انسانیت اس کو کہتے ہیں، یہ تھی انسانیت. ایک بار کہیں سے وفد آیا، حضرت عمر فاروق نے کہا رات کا وقت ہے، وہیں رک جاؤ جہاں ہو، صبح آنا. لوگ مدینے کے بیابان جنگل میں رک گئے. حضرت عمر نے گھوڑا اٹھایا اور ان کی خیر خبر لینے کے لیے پہنچ گئے کہ وہ آرام سے ہے یا نہیں جنگل میں. تو جب جنگل کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک عورت کو دیکھا، اس کا بچہ رو رہا ہے. حضرت عمر نے کہا غیر مسلم تھی وہ عورت، یہودی تھی، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بھوکا ہوگا رو رہا ہے. کہا چلو اس کو دودھ پلاؤ اپنا، اور آگے بڑھ گئے. پھر ان لوگوں کی خیر خبر لے کر آئے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بستر سب موجود ہے، کھانا پینا ان کا انتظام کیا حضرت عمر نے، اور واپس آئے. جب جنگل سے واپس آ رہے تھے تو اسی جگہ پر دیکھا کہ وہ عورت ابھی بھی بیٹھی ہوئی اور اس کا بچہ رو رہا ہے. کہا تم بڑی نردئی ماں ہو، بڑی ظالم ماں ہو، کیسی عورت ہو، اپنے بچے کو چپ نہیں کراتی ہو، دودھ نہیں پلاتی ہو اور بچہ رو رہا ہے. اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی ماں اپنے بچے کو بھوکا کیوں رکھے گی؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہا عمر فاروق نے یہ قانون بنا دیا ہے جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا اس کو وظیفہ نہیں ملے گا بیت المال سے، جب ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تب اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا. اس بچے کا جو کچھ مجھے وظیفہ ملتا میں کھاتی ہوں وہ دودھ بن جاتا ہے اور دودھ بن کے بچہ پی لیتا ہے، تو میرے حصے کا وظیفہ مجھے ملتا ہے تو بچے کا نہیں ملتا ہے. جو حصہ مجھے مل رہا بیت المال سے تو اس میں اپنے بچے کو کیسے پال سکتی ہوں؟ وہ بچہ میرے حصے کا دودھ تو بچہ ہی پی جاتا ہے، اس لیے میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ عمر فاروق سے یہ کہہ سکوں کہ بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں آئے عمر، تو کتنا بڑا ظالم بن گیا ہے، کتنے بچوں کو تو بھوکا مارنا چاہتا ہے. پھر فوراً بیت المال گئے اور حکم دیا آج کے بعد یہ حکم نافذ کر دو کہ جو بچہ جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا بیت المال سے اس بچے کو اسی دن وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا. غیر مسلم عورتوں کے بچوں کے لیے قانون بدل دیتے ہیں حضرت عمر فاروق اور کہتے ہیں آج سے جو بچہ پیدا ہوگا اسی وقت اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا. یہ انسانیت کا ایسا درس ہے، دنیا کی ساری مذہبی قومیں اور دنیا کے سارے دھرم اس سے خالی نظر آتے ہیں. یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق اگر کوئی دھرم دیتا ہے تو وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے. پڑھیں میڈیا والے، پڑھیں انڈیا ٹی وی کے اور زی ہندوستان کے اینکر، اسلام کی اسٹڈی کریں اور اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کے خلاف بولنا چھوڑ دیں گے. اتنے بے شرم ہیں، دیکھا نہیں کیسے کیسے جملے بول رہے تھے جب کرونا مرکز نظام الدین کے بارے، کرونا بم، کرونا فیکٹری، کرونا جہاد. اصل سچے سب سے بڑے آتنکوادی کوئی ہیں، ہندو اور مسلمان کو لڑانے والے اگر کوئی ہیں تو یہ گودی میڈیا کی ٹیم ہے. سب سے بڑے آتنکوادی یہ، میں کہہ رہا ہوں آتنکوادی جاؤ جو کرنا ہو کر لو، سب سے بڑے آتنکوادی تم ہو. ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے والے تم ہو. تم کرونا بم اس کو بھی کہہ رہے تھے کہاں چھپا ہے مولانا صاحب،
مارا ہائی کورٹ نے میڈیا کو تماچا، کتنا کرا تماچا مارا ہے میڈیا کو. یہ افواہیں انہوں نے پھیلائی ہیں، پھیلائی نہیں ہے، پھیلوائی گئی ہیں. وہی ہڈی جو ہضم نہیں ہوتی، وہی ہڈی جس کا چسکا بہت میٹھا ہے، اچھا لگ رہا ہے، وہی ڈالی ہوئی ہڈی ہے. اب سوچو جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کیسے بدنام کیا. بہت تبلیغی جماعت کے لوگ دیکھو فلاں نرس کے سامنے ننگے ہو گئے، تھوک رہے، یہ کر رہے. کتنی واہیات خبریں اڑائی ان لوگوں نے، کتنی واہیات خبریں اڑائی تھیں ان لوگوں نے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے جب تھپڑ مارا تب گونگے ہو گئے. اب ان کا نام نہیں لیتے، اب ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. اب میرا معاملہ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے. تقریر کہیں کی، بھیڑ کہیں کی، نعرہ کہیں کا. ان کا حرامی پنا دیکھو. میرا جملہ بالکل صحیح ہے، برا مت مانیے گا. ان کا حرامی پنا دیکھو. 4 سال پرانی تقریر میری آج کی تقریر سے جوڑ کے دکھا رہا ہے. ان کا حرامی پنا دیکھو. قسم خدا کی ایسا لگتا ہے انہوں نے اپنے اماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے بھی رشوت مانگی ہوگی. نہ 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 نہ، انہوں نے ہڈی مانگی ہوگی، پہلے اتنا دو تو ہم باہر آئیں گے. اپنی اماں پر بھی رحم نہیں کھایا ہوگا انہوں نے. تقریر دکھائی دے رہا میری مالدہ کی، کلیا چک کی، اور بھیڑ دکھا رہا حیدرآباد کی. ارے میں آج تک اویسی کے ساتھ نہیں گیا ہوں، کسی میٹنگ میں نہیں گیا ہوں، اویسی کے منچ پر نہیں بیٹھا ہوں، حیدرآباد میں میری تقریر نہیں ہوئی ہے NRCCA پر. تقریر یہاں کی دکھا رہا، بھیڑ وہاں کی دکھا رہا. نعرے تکبیر، میری تقریروں میں کبھی نعرے تکبیر لگائی؟ یہ NRCCA والے لگائی نہیں، اور اس کو جوڑ کے دکھا رہا ہے. صرف دکھا کیوں رہا معلوم ہے؟ بنگال میں ایک ماحول بنانے کے لیے کہ دیکھو اگر ممتا کے فیور میں مولانا بول رہا ہے تو ہندو بھی ایک ہو جائیں. صرف یہ دکھانے کے لیے. چناؤ BJP تھوڑی لڑ رہی ہے، چناؤ تو وہاں زی ہندوستان کی اینکر لڑ رہی ہے. چناؤ BJP نہیں لڑ رہی ہے، چناؤ میڈیا لڑ رہی ہے. وہاں پر میڈیا کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک بے بس عورت سے. ایک عورت کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے سورما اور چودھری ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے چلے آئے. CBI، ED، الیکشن کمیشن، گرہ منتری، پردھان منتری، اور یہ فوج آ رہی ہے، وہ سب ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا. اس کے باوجود اگر جیت گئی تو سمجھ لو کہ بڑے بڑے پہلوان ہار گئے. اور اگر ہار بھی گئی تو ظاہر بات ہے کہ 10 آدمی مولانا جرجیز کو اکیلے مل کے ماریں گے تو بھیا مولانا جرجیز تو ویسے ہی ہار جائے گا، ویسے ہی مارا جائے گا. تو یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کوئی مقابلہ ہے؟ تم نے اتنے لوگوں کو زمین پہ اتار کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ہار چکے ہو. تم ہار چکے ہو. تم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ تم اس جنگ میں ہار گئے ہو، اس الیکشن میں ہار گئے ہو. 10 آدمی مل کر کسی ایک کو مارا ہو، کر میرا مقابلہ، کر میرا مقابلہ، کر میرا مقابلہ. اتنا بڑا مقابلہ تو چائے والا بھی نہیں کر سکتا ہے. 10 آدمیوں کا مقابلہ اکیلے کر لے گا؟ اکیلے کر دو اور لڑوا لو، پھر پتہ چل جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. آپ نے اس مقابلے سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہار گئے ہو. جیت بھی جاؤ گے تب بھی ہار گئے. کیوں ہار گئے؟ کیونکہ بے بس اور مجبور کر دیا تم نے. اور آگے سنیے میرے بھائیوں، بات آگے بڑھ گئی. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا، یہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی دھرم اور مذہب ہے اور انسانیت کا سبق دیتا ہے تو وہ ہے اسلام. اماطۃ الاذى عن الطریق. راستے میں کوئی پتھر پڑا تو اس کو ہٹا دو. یہ مت دیکھو ہندو گزر رہا ہے کہ مسلمان، کوئی بھی گزر کے گر سکتا ہے، اس لیے اس کو ہٹا دو. یہ اسلام درس دے رہا ہے. اسلام درس دے رہا ہے. ایک جنازہ آ رہا ہے یہودیوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا جنازہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے. جب جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو یہودی تھا، اس کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہودی کا جنازہ تھا تو کیا ہوا؟ کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ ہم جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے، انسانیت کے احترام میں کھڑے ہو گئے. مرنے والا بھی تو انسان تھا. تو انسانیت کا درس دیا ہے اسلام نے. آؤ اور اس انسانیت کے سبق کو پھیلاؤ. ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہیں، سب ایک خاندان کے لوگ ہیں.
دعا کر سکتے ہو اللہ ان کو بھی سچے مارگ پہ چلنے کی پریرنا دے، ان کو بھی سچے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے، لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے میرے بھائیوں چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کر انسانیت کا درس دیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو جو صبح سے شام تک چلا ہے، شام سے صبح تک، اللہ تعالیٰ اس کو 2 بجے سوا 2 بجے تک اس میں جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، ہمیں انسانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، انسانیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جو بیمار ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔